اگر افیئر اور سکینڈل میڈ ویڈیوز کو شیئر اور وائرل کرنے سے سوشل میڈیا کی لوگوں کو فرصت مل جائے، اور اگر آج ہمارے صحافی کو مختلف قسم کی سوشل میڈیائی اداکار ٹائپ لوگوں کے سکینڈلز کو اجاگر کرنے سے فرصت مل جائے، تو ایک نظر روہی چولستان کی طرف بھی، جہاں پانی کی قلت کی وجہ سے زندگی جو ہے آخری ہچکیاں لے رہی ہے، جہاں چولستان اور روہی کے باسیوں کی زندگی کے دن جو ہے مشکل ترین ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، عرصہ دراز سے چولستان روہی کا علاقہ میں جو ہے ہر کچھ عرصے بعد، ہر کچھ سالوں بعد جو ہے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے مال مویشی جو ہے مر جاتے ہیں، لوگوں کے بچے مرتے ہیں۔ اور افسوس ہے گزشتہ اور موجودہ حکمرانوں کے طرز حکومت پر اور حکمرانوں کی پالیسیوں پر کہ جنہوں نے آج تک کوئی بھی ایسا منظم اور مضبوط نظام نہیں بنایا کہ جس سے اس قسم کے مسائل کا، جو کہ چولستان کے لوگوں کو پانی کی قلت کے مسائل ہیں، ان کا خاطر خواہ حل نکالا جا سکے۔ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے خبریں سننے کو، اندھوناک خبریں سننے کو ملتی ہیں، لوگ احتجاج کر کر کے عاجز آ چکے ہیں، لوگ آواز اٹھا کے تنگ آ چکے ہیں، لیکن حکومت نے بدقسمتی سے آج تک کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار نہیں کیا جس کا مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا حل نکل سکے۔ آج بھی چولستان اور روہی کے غیور عوام کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حالات کی قسم پرسی میں دن گزارنے والے عوام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم بحیثیت قوم، حکمران تو چلیں، جو ان کا ایک سسٹم ہے، جو کام ہے وہ کریں گے، لیکن کیا ہمارا اخلاقی فرض نہیں بنتا کہ ہم جو ہے ان مظلوموں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور ان کے حقوق انہیں دلوانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آس پاس کے یا دور نزدیک کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے اور اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی پانی کے سلسلے میں مدد کریں، خوراک کے سلسلے میں مدد کریں۔ ہم تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ قلم کار ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، اور حد الوسع جس حد تک ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری آواز ضرور سنی جائے گی، پہنچے گی۔ ہمارے جو درد مند دل رکھنے والے دوست ہیں وہ اپنی آواز اٹھا بھی رہے ہیں، لیکن افسوس ہے دیکھنے سننے والے لوگوں پر کہ جن لوگوں کو ایسے حساس معاملات اور ایسے حساس وقت میں بھی جو ہے ابھی تک فرصت نہیں ملی مختلف قسم کی تماش بینیوں سے جو ہے دکھانے سے اور مختلف قسم کی افیئر میڈ خبروں کو جو ہے ٹائٹل خبریں بنانے سے، کہ عوام جو ہے، عام آدمی جو ہے بس انہی میں کھو کے رہ گیا ہے، جبکہ حقائق میں اگر دیکھا جائے تو چولستان میں اس وقت پانی کی قلت کی وجہ سے بہت نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ جوہر تالاب یا جنہیں کہتے ہیں کہ وہ بارشی پانی میں جو بھر جاتے تھے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ جوہر جو ہے وہ سوکھ چکے ہیں، مال مویشی جو ہے وہ مر رہے ہیں، اور ان علاقوں کے لوگوں کا، رہنے والوں کی جو ذریعہ معاش ہے بنیادی طور پر وہ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ، مال مویشی پالنے کے اوپر ہے، اور ان لوگوں کا کل اثاثہ بھی یہی مال مویشی ہیں۔ اور یہ مال مویشی جو ہیں، خاص طور پہ اونٹ، بکریاں اور بھیڑ، اتنے سستے داموں کے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ضائع ہونے کا کوئی خاطر خواہ نقصان نہ ہو، بلکہ ان کے ضائع ہونے کا اس حد تک نقصان ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے سالوں سال پھر اپنے معاشی لحاظ سے جو ہے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ اٹھنے کی سکت نہیں رہتی۔ ان لوگوں کا اور ذریعہ معاش تو کوئی اتنا خاص ہے نہیں، اور ان کے مال مویشی کا جو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے
اور عوام کو چاہیے کہ عوام ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائے جہاں جس فورم سے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ فوری پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے فوری ممکنہ اقدامات کریں، تاکہ اس بھوک اور اس پیاس کے عالم میں، اور یہ تصویریں جو ہیں گردش کر رہی ہیں پیچھے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس قسم پرسی کے عالم میں ہمارے ان بہن بھائیوں کو، ہمارے اس روئی کے علاقے کے سرائکی طبقہ کو اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہم حقیقی معنوں میں وہ قوم بنیں جو مسلمان قوم کا جو ہے ترہ امتیاز ہے، اخوت، بھائی چارے اور درد مندی کی مثال بننے کے بہت سارے مواقع آتے رہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت اور بھائی چارے اور درد مندی کی مثال قائم کرتے ہوئے جو ہے اپنے چولستانی بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، اور گورنمنٹ جو ہے ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہو، میں تو کہوں گا اگر متوجہ نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کو مجبور کرنا چاہیے ایسے اقدامات کرنے پر، کہ جیسے ان لوگوں کے پانی جیسے اہم مسئلے کو جو ہے حل کیا جا سکے، اور ان کا یہ مسئلہ دائمی طور پر حل ہو، تاکہ آنے والے سالوں میں موجودہ حالات اور آنے والے سالوں میں دوبارہ ایسے مسائل کا سامنا ان لوگوں کو نہ کرنا پڑے۔ ان لوگوں کا ہر سال کئی سال سے جو ہے علاقے کو تو ویسے بھی آفت زدہ قرار دیا جاتا رہا ہے، لیکن علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کے بعد جو ضروری مدد کے عوامل ہوتے ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ خاطر خواہ طور پہ وہ مدد نہیں کرتی، تو اس علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر علاقہ آفت زدہ ہے تو علاقے کو آفت سے نکالنے کے لیے بھی تو اقدامات گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ جو ہے کوئی سابقہ ہے یا موجودہ ہے یا کئی سالوں سے جو ہے گورنمنٹ اس طرح سے اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکی جس طرح سے دکھانا چاہیے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی نہ بھی لگے تو یہ ویڈیو ایک درد مندانہ اپیل ہے، ایک آواز ہے۔ ویڈیو کو اگر پورا نہیں بھی دیکھ سکے تو اس ویڈیو کو ایک درد مندانہ آواز دوسروں تک پہنچانے میں میری مدد کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ ٹھیک، اچھا اور خوشحال رکھے، سلامت رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔